السلام علیکم۔ میری 17 سالہ نند ہر روز مجھے دہی میں پیاز ڈال کر کھلاتی اور کہتی، بھابھی پیاز والی دہی کھانے سے آپ صحت مند بچہ جنیں گی۔ میں بڑی خوش ہو جاتی اور فوراً اس کی بات مان لیتی۔ دہی کھاتے ہی مجھے بڑی پرسکون نیند آ جاتی تھی۔ دراصل مجھے بچوں کا بہت شوق تھا، مگر خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ شادی کے 2 سال بعد بھی میں بچے سے محروم تھی۔ میری نند الشبہ میرے لیے بڑی پریشان رہتی تھی، اس لیے ہر کسی سے اولاد کے لیے ٹوٹکے پوچھتی رہتی تھی۔ اب اس نے ایک رسالے میں اولاد کے لیے دہی اور پیاز والا ٹوٹکا پڑا تھا۔ میرا شوہر جب گھر آتا تو الشبہ اپنے بھائی سے کہتی کہ اب آپ بچے کی تیاری کر لیں، اب تو بھابھی امید سے ہو ہی جائیں گی۔ مگر میری دعا سنی ہی نہیں جا رہی تھی۔ میں اسی پریشانی میں گھلتی جا رہی تھی۔ اب تو میرا شوہر بھی مجھ سے بڑا بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تم عمر سے زیادہ بڑی لگنے لگی ہو، تمہیں تو کشش رہی ہی نہیں ہے۔ میں اپنی شوہر کی باتیں سن کر مزید غمزدہ ہو جاتی تھی۔ آج میری نند دہی لے کر آئی تو میں نے اس سے کٹوری تھام لی، وہ چلی گئی تو میں نے سائڈ پر رکھ دی تھی۔ میرا آج کھانے کو کچھ دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں یوں ہی آنکھیں موند کر لیٹ گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب مجھے دروازے پر دستک سنائی دی تھی۔ میں اٹھنے ہی لگی تھی کہ مگر الشبہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ ایک عورت ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھی جس کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بولی، تیری بھابھی سو گئی ہے کیا؟ الشبہ بولی، ہاں سو گئی ہے، اس کو میں نے دہی میں بے ہوشی کی دوا ملا کر جو سلا دیتی ہوں روز۔ الشبہ کا انکشاف سن کر تو میں دہل ہی گئی تھی۔ میں جلدی سے کھڑکی سے ہٹ کر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ الشبہ اور وہ عورت میرے ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ الشبہ بولی، پیرنی جی بھابھی پر ایسا دم ڈالو کہ بستر سے ہی لگ جائے، اس کی ہڈیاں بھر بھرا جائیں اور یہ اللہ کو پیاری ہو جائے۔ الشبہ کی باتیں سن کر تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ وہ عورت اپنا منتر شروع کر چکی تھی جبکہ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتی جا رہی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ عورت میرے کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ میں اب تک کانپ رہی تھی۔ الشبہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر سکتی تھی؟ شام کو میں اٹھ کر اپنے کام کاج کرنے لگی تھی جبکہ الشبہ بھابھی بھابھی کرتی نہ تھکتی تھی۔ رات کا کھانا تو ہم تینوں نے مل کر ہی کھایا تھا، مگر ہر رات کی طرح آج بھی الشبہ میرے لیے اور ساجد کے لیے دودھ لے آئی تھی۔ الشبہ پر مجھے ذرا بھروسہ نہیں رہا تھا، اس لیے اس کی جاتی ہی دونوں گلاس دودھ کے بہا دیے تھے۔ ساجد مجھ پر غصہ ہوئے تو میں بولی، دودھ خراب تھا اس لیے گرا دیا تھا۔ ساجد تو سو گئے مگر میں سو نہ سکی تھی، کیونکہ میری آنکھوں کے آگے آج والا منظر گھوم رہا تھا۔ رات کے 2 بجے جب مجھے صحن سے بھنبھناہٹ کی آواز سنائی دینے لگی تھی، میں نے جلدی سے ساجد کو اٹھایا تو وہ گھبرا گئے تھے۔ میں نے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ہم کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ تب الشبہ کی آواز سنائی دی۔ وہ بولی، امی آپ کا بدلہ میں ساجد اور اس کی بیوی سے لے رہی ہوں۔ ساجد نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا نا، میں اس تھپڑ کا بدلہ اس کی بیوی کو حمل روکنے والی دعا کھلا کر پورا کر لیا ہے۔ ان دونوں پر کالا جادو بھی کروا رہی ہوں، جلدی یہ ختم ہو جائیں گے، تب ہم دونوں مل کر اس گھر میں رہیں گے۔ ساجد نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا اور انہیں یہ بتایا کہ یہ عورتیں رات کے اس پہر ہمارے گھر چوری کرنے آئی ہیں۔ پولیس ان کو پکڑ کر لے گئی تو ساجد نے بتایا کہ الشبہ ان کی سگی بہن نہیں تھی، بلکہ وہ تو ان کی ستیلی ماں کی اولاد تھی۔ ساجد کے ابو کے انتقال کے بعد اس عورت نے غیر مردوں سے مراسم بنانا شروع کر دیے تھے، اس لیے ساجد نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مار کر اسے گھر سے نکال دیا تھا، جبکہ الشبہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ مگر وہ دونوں عورتیں تو ساجد کی جڑیں کاٹنے لگی تھی۔ ساجد میرے بڑے شکر گزار تھے کہ میں نے بر وقت ان کی آنکھیں کھول دی تھیں، یوں ہم تباہی کے دہانے سے پہنچنے سے پہلے ہی بچ گئے تھے۔